اگلا موضوع جی نعت علی کے حوالے سے یہ جو ہمارے یہاں ایک وظیفہ چلتا ہے، اس کے ظاہر ہے کہ اہل تصوف کو دیکھیں گے تو بہت بھرمار ہے اس وظیفے کی فضیلتوں کے اوپر، اور بہت سے اہل تشیع کو دیکھتے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، اہل سنت بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی حقیقت میں آپ کو تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں، کلیئر ہو جائے گی۔ دوسرا میں ایک چیز آپ کو بس صرف سمجھا دوں کہ سوال جو جب کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک تربیت کی عکاسی ضرور ہوتی ہے۔ جیسے ابھی یہ نعت علی کے حوالے سے سوال کرتے ہوئے یہ جو الفاظ کا اضافہ آپ نے کیا نا بیچ میں کہ سر یہ بھی جھوٹے تو وہ بھی جھوٹے، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہے کہ میں 10 دفعہ آپ کو پیچھے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب کبھی کسی بھی مسئلے کے اوپر آپ نے تحقیق کرنی ہے، محققین علماء کو پڑھا جاتا ہے۔ جو غیر محقق ہیں یا عوام الناس کا طبقہ ہے، چاہے اہل سنت میں سے ہو چاہے اہل تشیع میں سے ہو، ان کو پڑھنا اور پڑھ کر کے الزام لگا دینا یا سمجھ جانا یہی ان کا موقف ہے، سر یہ دلالت کرتا ہے کہ نہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے استدلالات کیے جاتے ہیں، کہاں سے موقفات لیے جاتے ہیں، یہ بالکل جاہلانہ قسم کی بات ہو جاتی ہے۔ اس کی ایسے ہی مثال لے لیں کہ دین اسلام ہے جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک ہے مسلمانوں کی آج عملی صورتحال۔ میں مسلمانوں کو دیکھ کر کے اسلام پر اعتراض کروں گا تو بے وقوفی ہوگی، اس لیے کہ ان سے وہاں نہیں جایا جاتا، وہاں سے اصل سمجھی جاتی ہے، یہ چاہے عمل کر رہے ہوں چاہے نہ عمل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں، آپ نے محققین علماء کو ضرور اسٹڈی کرنا ہے تاکہ ایکچول ان کا کیا استدلال ہے، کیا موقف ہے، وہ سامنے ہے۔ نیچے والے بہت گڑبڑ کرتے ہیں، نیچے والے کیا سے کیا کر دیتے ہیں، علامان والا فیس۔ چلیں جی، اچھا مسئلہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ نعت علی کا ایک معاملہ آ گیا، یہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ آغاز ہوا کہ نبی علیہ السلام کی نسبت سے اس طرح ایک واقعہ بنا دیا گیا جسے اہل تشیع کے آپ دیکھیں گے باقر مجلسی صاحب نے بحار الانوار کے اندر ذکر کیا عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے، ان حزم الناس یوم احد الا علیش وحدہ، کہ جو غزوہ احد کے اندر تمام کے تمام صحابہ کرام جب چلے گئے تھے تو صرف اکیلے حضرت علی بچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کسی نے سوال کیا کہ تو بڑی تعجب والی بات ہے کہ صرف اکیلے حضرت علی وہاں موجود ہوں، تو جواب دیا عبداللہ ابن مسعود نے کہ اس سے زیادہ تعجب یہ کہ جس وقت جبریل امین جا رہے تھے تو انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا جبریل امین نے کہ لا سیف الا ذو الفقار، یہ آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بحار الانوار کے اندر آگے لکھا ہوا ہے وَيُقَالُ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے جو یقالو کر کے جملہ لکھ رہے ہیں اس پر غور کیجئے، یہ جلد نمبر 2 بحار الانوار صفحہ نمبر 73، کہہ رہے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ندا لگائی گئی تھی ناد علیہ مظہر العجائب، یہ پورا آگے یعنی اللہ کے نبی سے منسوب کر کے یہ ایک روایت آ گئی آسان الفاظ میں۔ غزوہ احد کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ناد علی یہ ندا لگائی۔ یہ آغاز اس کا ہمیشہ ذہن میں آغاز ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے دی جائے یا اہل تشیع کے نزدیک جو آئمہ معصوم ہے ان کی طرف نسبت دے کے کوئی بات کر دی جائے۔ جب کبھی ایسی کوئی بات سامنے آئے گی اوبیسلی اس کی تحقیق ہوگی، بھائی یہ بات ثابت ہے کسی نے جھوٹ باندھ دی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سند کو دیکھیں گے، اس کے متن کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے غلط ہے، تحقیقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہ جب اس کی تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے یہ بات آ گئی، اب اس کے اندر اہل سنت علماء کا واضح موقف رہا، انہوں نے کہا جھوٹ ہے، بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ جس نے واقعہ بنایا جس نے گھڑا اس کے متن پر بھی اعتراض، اس کی سند پر بھی اعتراض، جھوٹا واقعہ ہے۔ اس کا حوالہ لکھ لیں جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ الاسرار المرفوعہ کتاب ہے، موضوع روایتوں کو جو اکٹھا کیا انہوں نے، اس کے اندر اسی روایت کو لے کر نعت علیہ مظہر العجائب یہ پورا لکھ کے کہتے ہیں کہ بالکل جھوٹی بات ہے، من مفترات شنیہ، گندے لوگوں نے اس کو وضع کیا ہے، جھوٹے لوگوں نے اس کو وضع کیا ہے۔ متن اس کا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ بالاتفاق محققین کے نزدیک احد کے اندر صرف اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں تھے جو وہاں موجود تھے، دیگر صحابہ کرام بھی کچھ تھے جو اس وقت موجود تھے، کچھ چلے گئے اور کچھ وہاں موجود تھے، صرف اکیلے حضرت علی موجود نہیں تھے، تو متن حقائق کی خلاف بات ہو جاتی۔ تو اہل سنت علماء نے یہ جو مرفوع واقعہ آ گیا اس کو تو رد کر دیا کہ بالکل جھوٹ ہے۔ اچھا اب آ جاؤ اہل تشیع کی طرف، چونکہ حضرت علی کی نسبت ایک واقعہ آ رہا ہے اور بڑی شاندار واقعہ آ رہا ہے سبحان اللہ، تو غیر شعوری طور پر شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تو قبول کرتے ہوں گے، وہ تو اس کو بیان بھی کرتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ محققین علماء کو آپ دیکھیں گے تو اہل تشیع کے محققین علماء نے بھی اس واقعے کو ثابت نہیں رکھا، کہا کہ بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت نہیں۔ دیکھے گا بحار الانوار، اس کے اوپر یہ حواشی اگر آپ دیکھیں گے کئی محققین علماء ذکر کرتے ہیں الجملہ الاخیرہ فیہا غرابہ، کہہ رہے ہیں یہ جو یقالو کر کے بات انہوں نے کر دی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نعت علی کی جو ندا لگا گئی، کہہ رہے ہیں کہ اس میں غرابت ہے،
وظاہر انہا من زیادت بعض الجہلہ، کہہ رہے ہیں یہ جو زیادتی کی گئی ہے بعض جاہل لوگوں کی طرف سے، یہ زیادتی اس روایت میں کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ حیرت والی بات یہ کہ اہل تشیع محققین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بگڑے صوفیاء تھے یہ ان کی گڑی ہوئی روایت ہے، وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں جو وظائف وغیرہ بانٹنے کا ایک سلسلہ بنایا ہوتا ہے اس کے لیے یہ جھوٹے صوفیاء نے روایتیں یہ اضافے وغیرہ کیے تھے۔ آگے کہہ رہے ہیں بعض الجہلہ او صوفیہ الذین یزعمون ان هذه الجملہ تکون دعا، کہہ رہے ہیں یہ جو غافل صوفیاں ہیں جو گمان کرتے ہیں بعض دعائیں وغیرہ پڑھیں گے تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، کیا ان کی طرف سے ایسا ہے؟ آخر میں جملہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے محفوظ رکھے اور ان کے نفس کی پیروی کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو پہلا حوالہ میں نے آپ سے ذکر کیا۔ دوسرا آپ دیکھ لیں مرکز الابحاث العقائدیہ، ان کا فتویٰ بھی میں پڑھا دیتا ہوں، اور بہت بڑا مرکز ہے، ہر شخص جانتا ہے، بڑے بڑے پائے کے علماء، محقق مزاج علماء بھی وہاں موجود ہیں، وہ بھی ذکر کرتے ہیں لم تصح نسبت ھذین الی احد المعصومین، کہہ رہے ہیں کہ جو نعت علی کے حوالے سے یہ جتنی بھی دعا ہے اس کی نسبت اگر کوئی بولے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتی ہے یا ائمہ معصومین جو ان کے نزدیک ایک تصور ہے، کہہ رہے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل ثابت نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کسی بھی ایک ائمہ معصومین میں سے کہ ان سے یہ نعت علی کی کوئی بات آئی ہو۔ کہہ رہے ہیں نام وارد فی المصباح، کہہ رہے ہیں شیخ ابراہیم اپنی کتاب المصباح کے اندر یہ ذکر کو ضرور لکھ کے گئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی لکھنے کے بعد دون نسبت ذالک الی المعصوم، انہوں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا جو ائمہ ہمارے ہیں ان میں سے کسی نے اس کا کوئی ذکر کیا ہو، کہہ رہے ہیں ایسی بات انہوں نے بھی نہیں کی ہے۔ تو یہ حوالہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تیسرا حوالہ میں ابھی جو موجود کے جو حیات ہیں محققین علماء کرام میں سے، میں ان میں سے بھی ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کے جو شاگرد ہیں، بحرین کے عالم دین ہے، شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، شیخ محمد سنقور، اور بڑی اعلیٰ تحقیقات ہیں۔ کسی کو محقق ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا 100% ہر مسئلے میں ٹھیک ہو، غلطیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر نظر آتا ہے غلط بات ہے بولتے ہیں غلط بات۔ تو شیخ محمد سنقور صاحب ذکر کرتے ہیں وما قیل ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نودی یوم احد لم یثبت فہو مجرد دعوی لا اصل لها ولا مستند، کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو بولا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ ندا لگوائی گئی تھی نعت علی کی، کہہ رہے ہیں کہ لم یثبت بالکل ثابت بات نہیں، فہو مجرد دعوی صرف یہ منہ سے نکالی دعوے ہیں، لا اصل لها جس کی اصل کوئی بھی نہیں بنتی، ولا مستند کوئی ایک ٹھوس استناد بھی اس کا موجود نہیں ہے۔ تو یہ بھی اہل تشیع کے ہی عالم دین ہیں اور ابھی حیات بھی ہیں، آپ ان کی مزید تحقیقات بھی دیکھ سکتے ہیں، بڑے پائی کی ہیں۔ غلطیاں ہونا ہر انسان کا ایک خاصہ ہوتا ہے، جو نبی نہیں اسے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ چند حوالے میں نے آپ کو دیے نعت علی کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر کے جو باتیں بنائی گئیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نعت علی کی یہ ندا لگائی تھی، یہ دعا پڑھی تھی، اس کے بعد سے ایک طریقہ شروع ہو گیا، پھر حضرت علی کی کبھی بھی کسی کو کوئی مشکل آتی وہ یہ ندا لگاتا تو اس کی مشکلات آسان ہو جائے۔ جتنے بھی وظائف اس سنت کے نام پر بنے ہیں اگر اصل ہی جھوٹ ہے تو جتنے بھی اوپر باتیں چل رہی ہیں سب جھوٹی ہیں۔ اور حیرت والی بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ تصوف کو جو جھوٹے صوفیاء تھے ان کی طرح منسوب اہل تشیع کے علماء بھی کرتے ہیں کہ انہی کی حرکتیں ہوں گی، ایسے کام وہی کرتے رہیں۔ اور بدقسمتی یہی ہے کہ تصوف کی آپ کتب کا مطالعہ کر لیں تو جتنے فضائل نعت علی یا اس کے مل رہے ہوں گے کہ شاید کسی اور کتاب میں نہ مل رہے ہوں۔ یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ بہت وظائف ملتے ہیں۔ تو اس میں سمپل از دیٹ کہ ایک ایسا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس نام لے کر کے جھوٹ باندھا گیا، سر میں اس سے محبت ہی نہیں کر سکتا، جس کی اصل یہ ہے کہ وہ رب کے رسول پاک علیہ السلام پر جھوٹ باندھ کر کے آغاز ہو، نبی علیہ السلام کی نسبتوں سے پھیلایا جائے اور بعد میں ہم صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ نہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ سر اس جھوٹ سے ہی نفرت رکھنی چاہیے اپنے آپ کو، اس لیے کہ دروازے کھلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر محققین کو کون پڑھتا ہے، وہ چاہے اہل تشیع کے محقق علماء ہوں، اہل سنت کے محقق علماء، کون پڑھتا ہے کون سنتا ہے؟ سر کوئی بھی نہیں پڑھے گا، کوئی بھی نہیں سنے گا۔ ہم لوگ جو ہمارے یہاں رسمیں چل پڑی ہیں بس ہم اسی کے پیچھے چل پڑیں گے۔ نیچلے طبقے جو محققین درجے میں نہیں ہوتے سر وہ تو سب بیان کر رہے ہوتے ہیں، اہل سنت میں بھی اہل تشیع میں بھی نعت علیہ کے وظیفے چل رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کا تو عامل بنا جاتا ہے پورا۔ اگر آپ عامل بن گئے ہیں تو پھر دیکھیں آپ ایک دفعہ پڑھ کے کسی پہ پھونک مار دیں اس کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ تو ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ تو
یہ ہے سارا مسئلہ نعت علی، اس کی اصل ہی ٹھیک نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہو گئی کہ چلو بھائی اگر ایک بندہ نسبت نہیں کرتا اور ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتا، مانتا ہے کہ یہ مرفوع نسبتیں جھوٹی ہیں، لیکن صرف ایک دعا کی نیت سے، ایک کلمات کی نیت سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو توسل کا ٹاپک ہے اس کو پھر ہم بعد میں نیکسٹ ٹائم ہم کرتے ہیں، اور اس کے اندر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ محققین علماء کو اسٹڈی کر کے آئیے گا۔ یہ مرکز الابحاث العقائدیہ، ایک اس کی بھی میں ریفرنس دیتا ہوں، اور رصد کا بھی ریفرنس میں آپ کو دے سکتا ہوں، ان کو آپ پڑھیں۔ سب سے پہلے نفس توسل کیا وہ معنی مراد لیتے ہیں، یہ جتنے بھی اس طرح کے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں اس کے اندر، تو محققین کو پڑھ کے ایکچولی سچویشن ہمارے سامنے ہے بھئی، یہ ان کا تصور ہے، اس پر یہ وہ دلائل قائم کرتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ دلائل ٹھیک ہیں، غلط ہیں، یا عوام الناس جو کر رہی ہے وہ وہی کر رہی ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا دنیا کے کسی فرقے میں نہیں ہوتا، دنیا کی کسی فکر میں نہیں ہوتا کہ جو ذہنیت بڑے کی ہو، محقق کی ہو، وہی نچلے والوں میں جسے کہتے ہیں نا وہ ایک منتقل ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنے علم کے حساب سے چلتا ہے، نیچے والے جو ہوتے ہیں بیچارے وہ انف نالج نہیں رکھتے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کو کچھ اور سمجھ کے بات کر رہے ہوں اور محققین علماء کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں، بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے احمد رضا خان صاحب کو میں اس کی چند مثالیں دوں، فتاوی رضویہ کے اندر ایک بڑا نام ہے پاکستان کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا طبقہ ان کو فالو کرتا ہے۔ اچھا، وہ جگہ جگہ اپنے فتاوی میں اس چیز کو ذکر کر کے گئے ہیں کہ اگر مسجد کے اندر کوئی بھی شخص ذکر کر رہا ہو، وہ کسی بھی ٹائم اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز میں کانوں میں آواز جائے گی، نماز میں خلل آنے کا اندیشہ ہوگا، ایسے ذکر کی وہ بالکل اجازت نہیں دیتے۔ اور ایک نہیں کتنے مقامات کے اوپر آپ دیکھیں گے وہ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بالکل پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، یہ ادب کے بھی خلاف، اخلاق کے بھی خلاف، دین کے بھی خلاف۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں مساجد کے اندر ذکر و اذکار اونچا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں قریب میں مسجد ہے، ان کا وہاں وظیفہ ہر عشاء کی نماز کے بعد وہ میرے خیال سورہ ملک کی شاید تلاوت مائک کے اندر ہوتی ہے۔ تو ابھی نماز ختم ہوگی، بیسیوں لوگ ابھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مجھے بھی کئی دفعہ ایسا ہی ہوا، نماز پڑھ رہے ہیں اور مائک کے اندر سورہ ملک کی تلاوت شروع، تو اب ظاہر ہے ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور کچھ سنائی بھی دے رہا ہے، تو انسان بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ ایک خشوع خضوع پیدا نہیں ہو پاتا ہے۔ کئی دفعہ ادباً عرض بھی کیا کہ سر اگر تھوڑا سا اس کو یا بغیر مائک کے پڑھ لیا جائے، جتنے لوگ حاضر ہیں نہیں مانیں گے۔ یہاں تک کہ فتاوی جات بھی جا کر کے دکھا دیے گئے کہ سر احمد رضا خان صاحب کو اسٹڈی کر لیجئے کہ ایسے وہ پسند نہیں کرتے، منع کرتے رہے، لیکن کیا کریں اب جو نیچے رسم شروع ہو گئی ہے، پھر بڑا بھی جو بھی مرضی کہتا ہے بھائی جو بس چل رہا ہے وہی ٹھیک ہے، تو آپ رسم کی مطابقت میں بات کریں گے نا، آپ پاپولر جلدی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نیچے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ ایسا سٹینڈ لیں جو نیچے والے نہیں کر رہے ہوں، تو آپ کی پاپولیرٹی بھی نہیں ہوتی ہے، لوگ آپ کو زیادہ پسند بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح بیسیوں مثالیں ہو رہے ہیں، ایک نہیں بیسیوں مثالیں۔ جیسے محراب والی دیوار ہے، جہاں امام صاحب نماز پڑھتے ہیں نا، جو محراب والی دیوار ہے، اس میں سجاوٹ کرنا، کوئی بھی ایسی چیز ہونا کہ ظاہر نمازی جب کھڑا ہوگا اوبویسلی سامنے نظر اس کا توجہ جاتی ہے، تو ایسی کوئی بھی چیز جس سے انسان نماز سے توجہ بٹے، ایسے ڈیزائن کی کوئی چیز یا ایسی آپ نے لائٹنگ لگا دی کہ نماز میں اب دھیان کم ہے اور سامنے دھیان زیادہ جا رہا ہے، تو بالکل نماز سے خشوع خضوع کے منافی چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً مفہوم آ رہا ہے مجھے، بخاری کی روایت ہے، سامنے کچھ پردے ایسے تھے، اس میں کچھ نقش و نگار تھا شاید، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دھیان جسے کہتے ہیں نا خشوع خضوع، ادھر دھیان چلا جانا، نبی علیہ السلام نے اتروا دیے۔ ظاہر ہے اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز جس سے توجہ بٹے گی پسندیدہ چیز نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں مخصوص ایام جیسے آتے ہیں، ربیع الاول کے آ گئے، تو بہت سی مساجد میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا بالکل فرنٹ کی دیوار کے اوپر لائٹنگ تک کی ہوتی ہے، پورے محراب پر لائٹنگ کی ہوتی ہے، اور اتنی وہ نماز کے دوران بھی لائٹنگ وہ بالکل چمک رہی ہے، بند بجھ ہو رہی ہے۔ اب آپ نماز پڑھنے پہلی صف میں اگر کھڑے ہو جائیں، مجال ہے کہ آپ کا دھیان نماز کے اندر جائے گا، ادھر ادھر ہی گھومتا چلا جاتا ہے، توجہ نہیں رہتی، تو ہم لاکھ آپ سمجھا دیں لیکن نہیں سمجھتے۔ تو اس کی میں بیسیوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ محقق کوئی بھی ہوتا ہے نا جس کو تحقیق کا پتہ، ان کے موقفات الگ ہوتے ہیں، ان کے فتاوی الگ ہوتے ہیں، اور نیچے عوام الناس کو آپ دیکھیں گے وہ ٹوٹلی الگ ایک پٹری کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سے نہیں لینا چاہیے دینی مواد یا دینی تحقیقات، لینا چاہیے جو محقق مزاج ہے۔ یہ جس طرح ہمارے یہاں ماتم وغیرہ زنجیری ماتم کر لیے، کوئلوں کے اوپر چل پڑے، سر آپ محققین اہل تشیع کو پڑھ دیں، میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے بالاتفاق بدعت ہی قرار دیتے ہیں اس کو، لفظ بدعت سے بھی تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ پڑھ کے دیکھ لیں محققین نے کیا مذاق بنایا ہوا، یہ کوئلوں، یہ کوئی کون سا ماتم ہے؟ ان کے نزدیک ایک غم کا اظہار ہے ماتم، اس غم کے اظہار میں اگر آپ نے اپنے جسم پہ کوئی ہاتھ مار لیا ہے، کیفیت ہوتی ہے، بس اوکے،
یہ ڈرامے بازیوں کا نام وہ ماتم نہیں ہوتا کہ آپ کوئلوں کے اوپر چلنا شروع کر دیں یا آپ جو ہے نا زنجیریں اٹھا کر چھریاں اپنے آپ کو آپ یہ کبھی موضوع ماتم کا چلے گا، میں اس میں بھی آپ کو یہ کوٹ کر کے بتاؤں گا محققین علماء کا سٹینڈ کیا ہے. تو ہمیشہ جو محقق مزاج ہے اس کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو اہل سنت کے ہمارے یہاں کے معاملات ہیں، معمولات ہیں، جو بھی ہیں، اس کے اندر بھی محققین کو فوکس کرنا چاہیے. اور محقق مطلب 100% ٹھیک نہیں، محقق مطلب بہت سی چیزوں کے اندر آپ کو اچھی ہی رہنمائی ملتی. کچھ مسائل ایسے ہیں نبی نہیں، غلطیاں ہوں گی، آپ دیکھیں گے اس کو، لیکن جو ایک میجر غلطیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، پھر آپ کو ایک دل میں آئے گا کہ یار آپ. تو اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی جو بھائی آتے ہیں ہمارے اہل تشیع یا ان سے متاثر ہوتے ہیں، تو میرے پاس تو سمپل سی بات ہے، محققین کے ریفرنسز ہوتے ہیں. اب آپ پیش کر دو سامنے، بھائی آپ ہی کے بڑے ہیں، میرے تو نہیں بڑے نا، میں تو نہیں انسلاک اپنا کرتا اہل تشیع مذہب کے ساتھ. تو اچھا بھائی انہوں نے کہا ہے، پھر دوسرا حوالہ دے دیں آپ. تیسرے آپ کو میں نے 3 حوالے دیے، 33 حوالے میرے پاس موجود ہیں اسی موضوع کے اوپر، ناد علی کے حوالے سے. تو آپ حوالے دیتے چلے جائیں. آپ بھائی آپ ہی کے علماء کہہ کے گئے، اگر وہ بد مذہب ہے، وہ گمراہ ہے، تو سر ٹھیک ہے ہمیں بھی گمراہ کہہ دیجیے گا. تو یہ ہوتا ہے محققین علماء کے وزن ہوتا ہے، بات میں بھی طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی.